السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ہم ایک عظیم المرتبت ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ ہستی مبارک ہستی ہے سیدہ ریحانہ بنت شمعون بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ریحانہ بنت شمعون بن زید، بقول بعض ریحانہ بنت زید بن عمرو بن حنافہ بن شمعون بن زید، یہ یہودیوں کے مشہور قبیلے بنی نذیر سے تعلق رکھتی تھیں۔ سیدہ ریحانہ کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص سے ہوا جس کا نام حکم تھا۔ کچھ عرصہ حکم کے نکاح میں رہیں اور باقاعدہ ان کے گھر آباد رہیں۔ اس کے بعد مسلمان قبیلہ بنو قریظہ پر غالب آئے تو ان کے اموال اور جائیداد پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ مال غنیمت کے علاوہ بنو قریظہ کے بہت سے لوگ بھی بحیثیت قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جن میں حضرت ریحانہ بھی شامل تھی۔ انہیں چند روز حضرت ام المنذر بنت قیس کے گھر ٹھہرایا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور اسیران جنگ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ریحانہ سے ملنے کے لیے حضرت ام المنذر بنت قیس کے مکان پر تشریف لائے اور ریحانہ سے فرمایا، ریحانہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرو تو میں تم کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ اب آگے چل کر روایات میں اختلاف ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ریحانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو منظور کر لیا اور آپ نے ان کو آزاد کر کے 12 اوقیہ ایک نصف مہر دے کو ان سے نکاح کر لیا۔ باقی ازواج مطہرات کا مہر بھی اتنا ہی تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہوا تو ریحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ آپ نے ان کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں اور چاہیں تو اپنے مذہب پر قائم رہیں، لیکن ریحانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے ہی مذہب پر قائم رہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریحانہ کے اسلام کے خواہاں تھے، اس لیے ان کے جواب سے آپ کو ذہنی کوفت ہوئی اور دوبارہ پھر فرمایا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، مگر وہ اب بھی قبول اسلام کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قلق کا باعث ہوئی، لیکن چونکہ اسلام آزادی رائے اور حریت فکر کا مذہب ہے اور اس کی یہی تعلیم ہے کہ کسی چیز پر جبر نہ کیا جائے اور کسی کے ارادہ و ضمیر کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہ کہا، نہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا اور نہ ان کے ضمیر اور ارادے کے خلاف کوئی قدم اٹھایا۔ البتہ ان کے اس جواب سے آپ کو تکلیف ضرور ہوئی اور یہ ایک قدرتی بات تھی۔ اس واقعے کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ فرمایا، یہ ثعلبہ بن شعبہ آ رہا ہے اور مجھے ریحانہ کے اسلام کی بشارت دینے آیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ملک یمین ان کو اپنے پاس رکھا، ان سے نکاح نہیں کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، ان پر پردہ عائد کر دیا تھا اور وہ باقاعدہ حرم نبوی میں داخل ہو گئی تھی۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہما کا رجحان یہی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مؤرخین اور ارباب سیر کا کہنا ہے کہ سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی نہ تھی بلکہ ایک خادمہ کی تھی۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہوئی اور وہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کر دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔
ان پر اور تمام ازواج مطہرات طیبات اور صحابیات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کے اوپر۔ عزیزان گرامی، محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو جو مختصر ہے، تو میں امید کروں گا کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کو بھی مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں گی۔ السلام علیکم۔